الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین دی محتشم، واٹس ایپ کے ذریعے ایک میرے محترم بھائی ہیں محمد علی تنیو صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ سینڈ کیا جس میں مولوی عبدالحفیظ سمو صاحب جو غیر مقلد مولوی ہے اس سے کسی نے سوال کیا کہ دعا میں کسی نبی یا کسی ولی کا وسیلہ دے کر ہم دعا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ کسی بھی ولی یا نبی کا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے۔ آئیے پہلے آپ اس کی ویڈیو سماعت کریں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ اللہ کا گرن مالک کے جو واسطو دین جائز آیا نا ادا ہانے دوائی بدائی چکو ہیں رب خان ڈائریکٹ دعا کرو سیدھو سم اللہ کے واسطے جو محتاج کونے۔ یہ قرآن کریم مجھے سامو کھڑی اچو سجو قرآن دعان سان بھریو پیو پیغمبرن جو دعاؤں، مجاہدن جو دعاؤں، مومنن جو دعاؤں، کیتریو دعاؤں ہیں، لیکن ہکڑی دعا میں تمہاں کے واسطو وسیلو طفیل اے محابو کون ملندو جے کدے یا شے صحیح ہو جی ہاں رب اساں کے سکھاریا جنہیں رب اساں کے نہ سکھاریو کا ضرورت کونے اللہ کے جارو محتاج کونے جو محابو ریو رب کا ڈائریکٹ دعا کرو وہ اساں جی شاہ رد کا ودیق قریبا پنجے علم قدرت لیاد کا لیکن اللہ کا ڈائریکٹ دعا کرو کہ جو واسطو کہ جو وسیلو کہتے نوز باللہ اللہ دے کہ جو رب حلے کو تو جو رب مجبور ہو جائے رب کا ڈائریکٹ دعا کرو۔ ناظرین محترم، آپ نے خود دیکھا اور سنا کہ اس مولوی صاحب کا کیا کہنا ہے کہ دعا میں کسی کا توسل، کسی کا وسیلہ ہم نہیں لے سکتے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وسیلے کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ وسیلہ ہے کیا چیز۔ اس کے لیے النہایہ فی غریب الاثری لابن اسیر الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 402 پر وسیلے کی تعریف اور وسیلے کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الوسیلۃ ہی فی الاصل ما یتوسل به الی الشیء ویتقرب به، یعنی کہ وسیلہ در اصل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی مطلوبہ چیز کی طرف پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ دوسری وسیلے کی تعریف کیا ہے کہ مصباح اللغات میں ہے الوسیلۃ تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بحوالہ مصباح اللغات صفحہ نمبر 946۔ اب اس کی شرعی معنی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وسیلے کی شریعت میں اس کی شرعی معنی کیا ہے۔ شرعاً توسل کا اطلاق 3 ان اقسام پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 توسل بالدعا، جس کی تعریف یہ ہے کہ توسلوا بدعاء الرجل الصالح الحي الموجود فتقولوا یا شیخ ادعو اللہ لی ونحو ذلك كما استسقى الصحابہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی توسل بالدعا سے مراد یہ ہے کہ نزدیک کہ زندہ نیک آدمی کو دعا کی درخواست کرنا کہ حضرت میرے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی۔ نمبر 2 توسل بالاعمال هو التقرب الى اللہ تعالی بطاعته وعبادته واتباع انبیائه ورسله وبكل عمل يحب الله ويرضى، یعنی وسیلہ بالاعمال سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، عبادت، اس کی انبیاء اور رسول کی اتباع اور ہر اس عمل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ اس سے راضی ہو۔ نمبر 3 توسل بالذات وان يتوسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم
وبأحد من الأولياء العظام جاعد بأن يكون السؤال من الله تعالى ويتوسل بوليه ونبيه صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کسی ولی کی ذات سے وسیلہ کیا جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ مانگا تو اللہ تعالیٰ سے جائے لیکن واسطہ ولی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو۔ ناظرین محترم، ان تین اقسام کے پیش نظر توسل کی شرعی تعریف کچھ یوں ہے: والتوسل شرعا هو التقرب الى الله تعالى بدعاء النبيين والصالحين والاولياء وشفاعتهم او بكل عمل يحب الله ويرضى من عبادته كالصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك واتباع انبيائه ورسله او بجاه النبي أو بجاه النبيين والصالحين وبحرمتهم وببركتهم وبحقهم على الله سبحانه وتعالى سواء كان في حياتهم أو بعد وفاة۔ یعنی شریعت میں توسل سے مراد اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا ہے، چاہے وہ انبیاء، صالحین اور اولیاء سے دعا کروا کر اور ان کی شفاعت سے حاصل کیا جائے، یا ہر اس عمل سے کیا جائے جسے اللہ پسند فرماتا ہے، جیسے اس کی عبادت کرنا، مثلا نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا وغیرہ، اور انبیاء اور رسول کی اطاعت کرنا، انبیاء صالحین کے جاہ، حرمت، برکت اور ان کے اللہ پر ہونے والے حق یا اس قسم کے دیگر الفاظ، مثلا بطفیل فلاں، بوسیلہ فلاں وغیرہ سے حاصل کیا جائے، چاہے اس دنیاوی زندگی میں ہو یا وفات کے بعد والی زندگی میں ہو۔ ناظرین محترم، توسل کی ان تینوں اقسام میں سے توسل بالدعا اور توسل بالاعمال اہل سنت و جماعت اور فریق مخالفین یعنی دیوبندی، مماتی اور غیر مقلدین اہل حدیث کے ہاں متفق علیہ ہے، لیکن توسل بالذات کے اہل سنت و جماعت تو قائل ہیں، البتہ فریق مخالف یعنی غیر مقلد اس کا منکر ہے۔ اہل سنت و جماعت اور فریق مخالف کا موقف ہم پیش خدمت کرتے ہیں۔ مذہب اہل سنت و جماعت میں علامہ تقی الدین علی بن عبد القافی ابن السبکی شافعی المتوفی 756 ہجری لکھتے ہیں: ان توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز فی کل حال قبل خلقه وبعد خلقه فی مدت حیاته فی الدنیا وبعد موته فی البرزخ، یعنی نبی کریم علیہ السلام کا توسل لینا ہر حال میں جائز ہے، آپ کی تخلیق سے پہلے ہو، آپ کی پیدائش کے بعد، آپ کی دنیاوی زندگی میں ہو، یا آپ کی وفات کے بعد آپ کی برزخی زندگی میں ہو۔ علامہ احمد بن محمد قسطلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 923 ہجری لکھتے ہیں: وَيَنبَغِي لِلدَّاعِرِ أَن يَكْثُرَ مِنَ الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالِاسْتِغَاثَةِ وَالتَّشَفُّعِ وَتَوَسُّلِ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم بحوالہ المواہب لدنیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 417 الفصل الثانی فی زیارت قبر شریف، یعنی زائر کو چاہیے کہ بہت کثرت سے دعا مانگے، گڑ گڑائے، مدد چاہے، شفاعت کی دعا کرے اور حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 1176 ہجری فرماتے ہیں: ومن ادب الدعاء تقدیم الثناء علی اللہ وتوسل بنبی اللہ لیستجاب، بحوالہ حجت اللہ البالغہ جلد 2 صفحہ نمبر 6، یعنی اور دعا کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقدم کیا جائے تاکہ دعا کو قبولیت کا شرف ہو۔ ناظرین محترم، اب آتے توسل بالذات کے حوالے سے ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، حضرات انبیاء علیہ السلام اور صالحین رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے ذاتوں سے توسل کرنے کا جواز کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجماع امت اور سلف صالحین کے اقوال سے ثابت ہے۔
خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کرنے کا جواز عقلاً اور نقلاً ثابت ہے۔ عقلاً ثبوت آپ ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، اعمال کا وسیلہ تو مسلم ہے، حتیٰ کہ فریق مخالف بھی اس کا قائل ہے، یعنی کہ غیر مقلد بھی اس کا قائل ہے۔ اعمال فرع ہے اور ذات اصل ہے۔ بالالفاظ دیگر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اعمال فرع ہیں اور ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے نکلنے والے اعمال کا نام دین ہے۔ جب اعمال اور فرع کا وسیلہ جائز ہے تو ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ نیز اعمال خود نہیں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو اعمال ہمیں نہ ملتے، تو وہ اعمال جن کے وسیلے کے تم قائل ہو ان کا وسیلہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ نمبر 2، اعمال صالحہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہیں، ان کا وسیلہ جائز ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اور صالحین حضرات خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام نعمتوں کا سرچشمہ بلکہ نعمت کبریٰ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا۔ تو جب چھوٹی نعمتوں یعنی اعمال صالحہ وغیرہ سے توسل کرنا جائز ہے تو بڑی نعمتوں یعنی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحین رحمت اللہ تعالی علیہم سے توسل کرنا بدرجہ اولا جائز اور درست ہوگا۔ نمبر 3، اعمال صالحہ چونکہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہیں، اس لیے ان سے توسل جائز ہے، تو انبیاء کرام علیہ السلام ان سے بڑھ کر تقرب کا ذریعہ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ایمان نہ ہو تو اعمال صالحہ سے قرب خداوندی نہیں ملتا، اور اگر ایمان ہو اور اعمال صالحہ بھی ہوں تو اعمال سے اتنا قرب خداوندی نہیں ملتا جتنا پیغمبر کی ذات سے ملتا ہے۔ اول کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارے سارے اعمال غارت جائیں گے اور تم یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، ثانی کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا احدا من اصحابی فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرک احدهم ولا نصیفہ۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310، باب تحریم سب الصحابہ، یعنی کہ میرے صحابہ کی شان میں نازیبہ کلمات نہ کہنا، اس لیے کہ اگر تم سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ایک جو مٹھی بھر خرچ کریں تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا ان کی مٹھی بھر جو کے برابر نہیں۔ مٹھی بھر جو خرچ کرنا چھوٹا عمل ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بڑا عمل ہے۔ اب یہاں احد پہاڑ کے مثل سونا مٹھی بھر جو کے برابر اس لیے نہیں کہ مٹھی بھر جو کو ذات پیغمبر سے صحبت ملی ہے اور ہمارے احد پہاڑ کے مثل سونے کو ذات پیغمبر کی صحبت نہیں ملی، تو ثابت ہوا کہ اعمال صالحہ سے اتنا قرب خداوندی نہیں ملتا جتنا پیغمبر کی ذات سے ملتا ہے۔ اب کتاب اللہ سے توسل کا ثبوت ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی آیت اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے بارے میں فرمایا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا،
یعنی اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 1239 ہجری لکھتے ہیں کہ ابو نعیم اور بیہقی اور حاکم نے 7 اسناد صحیحہ اور طرق متعدد کے روایات کی ہیں کہ یہود مدینے کے اور یہود خیبر کے جس وقت 7 بت پرستوں عربوں کے یعنی فرقہ بنی اسد اور بنی غطفان اور جہینہ اور غدرہ کے جنگ کرتے تھے، مغلوب ہو جاتے اور شکست کھاتے، لاچار ہو کر طرف دانش مندوں اور کتاب اپنے کے رجوع کیا۔ انہوں نے بعد تامل بسیار کے یہ دعا اپنے سپاہیوں کو تعلیم کی کہ لڑائی کے وقت میں پڑھا کریں، پھر مغلوب نہ ہوئے اور فتح پاتے تھے۔ دعا یہ ہے اللہم ربنا انا نسألک بحق احمد النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان وبکتابک الذی تنزل علیہ آخر ما ینزل ان تنصرنا علی اعدائنا، بحوالہ تفسیر عزیزی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 581۔ یعنی اے اللہ ہم تجھ سے حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور وسیلے سے جو نبی امی ہیں جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا کہ اس کو تو آخری زمانے میں بھیجے گا، اور اس کتاب کے وسیلے سے جس کا تو نے آخری زمانے میں نازل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، سوال کرتے ہیں کہ آج کے دن تو ہمیں ہمارے دشمن پر غلبہ عطا فرما۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 1270 ہجری لکھتے ہیں وہ لوگ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انا نسألک نبی الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا، حوالہ روح المعانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320۔ یعنی اے اللہ ہم تجھ سے تیرے اس رسول کے حق اور وسیلے سے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کو تو آخری زمانے میں بھیجے گا، سوال کرتے ہیں کہ آج کے دن تو ہمیں ہمارے دشمن پر غلبہ عطا فرما۔ شیخ ابو محمد عبد الحق حقانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 1336 ہجری لکھتے ہیں کہ مدینے کے یہود بنی اسد اور بنی غطفان وغیرہ قبائل عرب سے جب شکست کھا کر عاجز ہوئے تو اپنے علماء کی تعلیم سے دعا کیا کرتے تھے اللہم ربنا انا نسألک بحق احمد النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر زمان وبکتابک الذی تنزل علیہ آخر ما ینزل ان تنصرنا علی اعدائنا۔ الہی ہم کو ببرکت نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ببرکت قرآن مجید کے ہمارے دشمنوں پر فتح یاب کر۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 1270 ہجری فرماتے ہیں مذہبنا فی شرع من قبلنا وان کان انہ یلزمنا علی انہ شریعتنا لیکن لا مطلق بل ان قصہ اللہ تعالی علینا بلا انکار، بحوالہ روح المعانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 239۔ یعنی پہلی شریعتوں کے بارے میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بغیر انکار کے ہمیں بیان فرما دے تو ہمارے لیے بھی ان کا حکم ثابت ہوگا۔ شریعت محمدی علی صاحب السلام میں توسل بالذات سے منع نہیں آیا بلکہ اس کا اثبات منقول ہے جیسا کہ آگے دلائل میں ہم عرض کریں گے، لہذا اس آیت سے توسل کا جواز ثابت ہوا۔ نمبر 2، اگر اسی شبہ پر توسل بالذات کا انکار کر دیا جائے کہ یہ پہلی شریعتوں کا مسئلہ ہے تو ہم ان منکرین سے پوچھتے ہیں کہ اس توسل بالاعمال کے آپ بھی تو قائل ہیں، اور اس پر جو اصحاب الغار والا واقعہ پیش کرتے ہیں تو وہ بھی اس امت کے اولیاء نہیں تھے بلکہ بنی اسرائیل کے اولیاء تھے، تو پھر اس کا انکار کر دیا جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے توسل کا تذکرہ کیا اور تردید نہیں فرمائی تو اب ہماری شریعت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب الغار والی حدیث بیان فرمائی اور تردید نہیں فرمائی تو وہ بھی ہماری شریعت ہے۔ دوسری آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔
اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو یہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان پاتے۔ اس آیت میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک ان لوگوں کا اپنا استغفار، اور نمبر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے استغفار پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کا بھی ذکر کیا۔ تو جس طرح ان کے اپنے استغفار کا ذکر کیا، درمیان میں پیغمبر کی ذات کو بھی ذکر کیا۔ پیغمبر کو شامل کرنے پر دلیل اللہ تبارک و تعالی کا فرمان جاؤک ہے کہ وہ لوگ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ اگر صرف استغفار ہی کافی تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ عام استغفار کے قبول ہونے میں ان لوگوں کی ذات کو دخل ہے، لیکن وہ استغفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے قریب آ کر کیا جائے اس کی قبولیت میں ذات نبوت کو دخل ہے، ورنہ جاؤ کا ذکر نہ فرماتے۔ امام مالک بن انس المدنی المتوفی 179 ہجری اس آیت سے جواز وسیلے پر استدلال کرتے ہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ منصور مدینہ منورہ آیا اور اس نے امام مالک سے دریافت کیا کہ استقبل القبلۃ وادعو ام استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة بل استقبله واستشفع به فيشفع الله قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية بحوالة الشفاء بتعريف حقوق المصطفى جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26 الباب الثالث فی تعظیم امرہ و وجوب التوقیر، یعنی میں قبر نبی کی زیارت کرتے وقت دعا کرتے ہوئے قبلہ رخ ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف رخ کروں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے امیر، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منہ کیوں موڑتے ہیں، حالانکہ وہ تمہارے لیے اور تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے روز قیامت وسیلہ ہیں، بلکہ اے امیر آپ کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب متوجہ رہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طلبگار رہیے، اللہ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو یہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان پاتے۔ علامہ تقی الدین سبقی شافعی المتوفی 756 ہجری اس آیت کو توسل بالذوات کی دلیل قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں والاحادیث والآثار فی ذلک اکثر من ان تحصر ولو تتبعتها لوجدت منها الوفا ونص قوله تعالی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الآیت تصریح فی ذالک بحوالہ شفاء السقام صفحہ نمبر 376 الباب الثانی، یعنی توسل بالذوات کے بارے میں احادیث اور آثار شمار سے باہر ہیں، اگر آپ ان کو جمع کریں تو ان کی تعداد ہزاروں میں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یعنی توسل بالذوات کے جواب میں نص صریح ہے۔ تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ امام عبداللہ الحاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 405 ہجری نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے کہ لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ان ابن ام عبداللہ من اقربہم الی اللہ وسیلہ، المستدرک علی صحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 37. یعنی بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے محفوظ حضرات نے جان لیا کہ ابن ام عبداللہ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود وسیلہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کے جانب ان حضرات میں سے اقرب اشخاص میں ہیں. نمبر 4 آیت وَمَا قَالَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا قَالَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. یعنی اے پیغمبر اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے جب تم ان کے درمیان موجود ہو، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المتوفی 279 ہجری نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری امت کے لیے 2 امانتیں نازل فرمائی. وما قال اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما قال اللہ معذبہم وہم یستغفرون اذا مضیت ترکت فیہم الاستغفار الى یوم القیامہ. جامعہ ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 139. یعنی ایک امانت کی آیت اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ انہیں تیرے ہوتے ہوئے عذاب دے، اور دوسری یہ آیت اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں. بس جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو ان میں استغفار کو قیامت تک کے لیے چھوڑ جاؤں گا. عذاب سے بچنے کے 2 سبب اس آیت میں ذکر کیے گئے ہیں. ایک سبب پہلے حصے میں وارد الفاظ وَأَنْتَ فِيهِمْ سے ظاہر ہوتا ہے جب تک آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرما ہوں اس وقت تک عذاب نہ آئے گا. اور دوسرا سبب ان الفاظ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سے معلوم ہو رہا ہے. تو یہاں پہلا جملہ وَأَنْتَ فِيهِمْ زوات کے بیان کے لیے ہے اور دوسرا جملہ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اعمال کے بیان کے لیے ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ زوات کا وسیلہ بھی جائز ہے اور اعمال کا بھی جائز ہے. ناظرین محترم، اب آئیے احادیث سے وسیلہ کا جواز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. حدیث نمبر 1 امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی صحیح میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون بحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137. یعنی جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ، ہم تیرے پاس تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر آیا کرتے تھے تو تو ہمیں سیراب کرتا تھا. اب ہم لوگ اپنے نبی کے چچا یعنی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ لے کر آئے ہیں، ہمیں سیراب کر. راوی کا بیان ہے کہ لوگ سیراب کیے جاتے یعنی بارش ہو جاتی. اب یہ معترضین جو دعا میں وسیلے کے جواز کو جائز نہیں سمجھتے وہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وسیلہ بالاحیاء تو جائز ہے، وسیلہ بالاموات جائز نہیں. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ دیا. اگر اموات کا وسیلہ جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ ذات نہ دیا جاتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے توسل کرنے کی یہ وجوہات ہیں. نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ سے یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کا توسل جائز ہے اسی طرح غیر انبیاء کا توسل بھی جائز ہے. نمبر 2، یہ بتانا مقصود تھا
کہ توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صورتیں ہیں، ایک بذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری توسل باہل قرابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3 یہ بتانا مقصود تھا کہ غیر انبیاء علیہ السلام کا توسل بھی رحمت اور برکت کا باعث ہے۔ نمبر 4 انسانی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ محسوس، موجود اور مبصر پر زیادہ مطمئن ہوتی ہے۔ جیسے اگر کوئی آدمی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا رہا ہو تو اس کو سلام پہنچانے کا واسطہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ سلام تو فرشتے بھی پہنچاتے ہیں جن کی رفتار بھی تیز ہے اور سلام پہنچانا بھی یقینی ہے۔ اس لیے بتقاضائے انسانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا توسل لیا۔ رہا اعتراض کرنے والے کا یہ کہنا کہ وسیلہ بالاحیاء تو جائز ہے، وسیلہ بالاموات جائز نہیں بلا دلیل و حجت، اس لیے کہ یہ دعویٰ نہ دلالت النص سے ثابت ہے، نہ عبارت النص سے، نہ اشارت النص سے، نہ اقتضاء النص سے۔ نمبر 2 حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے توسل لینے میں تو توسل بالاموات کا اثبات ہوتا ہے، نہ کہ انکار، اس لیے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اللہم انا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اور یہ ضابطہ ہے کہ صحابی کے اس قول کننا نفعل کذا، ہم ایسا کیا کرتے تھے، کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس قول کے وقت تک ہمارا یہی عمل ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس وقت تک یعنی 61 والے سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دیتے آئے ہیں۔ اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد والی زندگی دونوں کا زمانہ شامل ہے، لہذا اس سے تو توسل بالاحیاء بدرجہ اولا ثابت ہوا۔ نمبر 3 حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا توسل بھی در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل تھا، کیونکہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ یہ تھے وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، یہاں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نسبت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یعنی عم یعنی چچا والی نسبت کو ذکر کیا ہے، پھر وسیلہ مانگا ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ نہیں بلکہ اس سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ مانگا ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات درمیان میں آتی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 852 ہجری نے فتح الباری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سند کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ اس حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرا للعباس ما یرا الولد للوالد فاقتدوا ایها الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عمه العباس واتخذوه وسیلۃ الی اللہ وفیہ فما برحوا حتی سقاہم اللہ، بحوالہ فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 641۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ایسا تھا جیسا اولاد کی نظر میں والد ہوتا ہے۔ اس لیے اے لوگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرو اور ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب وسیلہ بناؤ۔ ابھی دعا مانگ رہے ہوتے کہ دعا کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ بس جب اجماع صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم توسل بالحی کا استحباب ثابت ہوا تو توسل بالمیت بطریق اولا مستحب ہوگا۔ علاوہ ازیں کے دلیل اول، ثالث اور رابع توسل بالمیت کے باب میں صریح ہیں۔
باقی رہا یہ اشکال کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کیوں توسل کیا؟ اس کے چند توجیحات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے توسل کے ساتھ آپ کی دعا بھی مقصود تھی۔ نمبر 2، اس پر تنبیہ مقصود تھی کہ توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صورتیں ہیں، ایک توسل بذاتی، دوسری توسل باہل قرابتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، یہ بتانا مقصود تھا کہ توسل بغیر الانبیاء علیہ السلام من الاولیاء والصلحاء بھی باعث برکت و جالب رحمت ہے۔ نمبر 4، طبع انسانی اندر موجود محسوس مبصر شخص پر زیادہ مطمئن ہوتی ہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بھیجنے اور دعا کی درخواست پہنچانے میں انسانی وسائط کا اہتمام کیا جاتا ہے، حالانکہ ملائکہ کا واسطہ انتہائی صریح ہونے کے ساتھ انتہائی قوی بھی ہے، نہ ادائے امانت میں غفلت کا خطرہ نہ نسیان کا اندیشہ ہے۔ حدیث نمبر 2، عن عثمان بن حنیف ان رجلا ضرير البصر اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادع الله لي ان يعافيني فقال ان شئت اخرت لك وهو خير وان شئت دعوت قال عدوه فامره ان يتوضا فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى اللهم شفعه فی۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 19۔ یعنی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ اللہ سے میرے لیے عافیت اور تندرستی کی دعا مانگیے۔ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو آخرت کے لیے دعا مانگو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور چاہو تو ابھی دعا کر دو۔ اس سے اس نے عرض کیا کہ دعا فرما دیجئے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اچھی طرح وضو کرو اور 2 رکعتیں پڑھ کر یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک محمد النبی رحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى اللہم شفعه فی۔ یعنی اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اے محمد میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے پروردگار کی طرف توجہ کی اپنی اس حاجت کے سلسلے میں، تاکہ یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میرے بارے میں قبول فرما لیجئے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 273 ہجری میں اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا قال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح، یعنی کہ حضرت ابو اسحاق نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 279 ہجری فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یعنی حدیث حسن صحیح ہے۔ امام عبداللہ حاکم اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ، یعنی کہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے، لیکن انہوں نے اس کو تخریج نہیں کیا۔ ناصر الدین البانی غیر مقلد المتوفی 1420 ہجری اس کے بارے میں لکھتے ہیں صحیح جامع ترمذی باحکام البانی رقم حدیث ہے 3578 کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ مولانا حبیب الرحمن الاعظمی اس کے بارے میں فرماتے اسنادہ صحیح بحوالہ صحیح ابن خزیمہ، یعنی اس کی سند صحیح ہے۔ مستدلدین قاضی محمد علی شوکانی لکھتے ہیں کہ وفی الحدیث دلیل علی جواز التوسل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ عز وجل مع اعتقاد ان الفاعل هو اللہ سبحانہ وتعالی بحوالہ تحفۃ الذاکرین صفحہ نمبر 208۔
یعنی اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا توسل پکڑنا جائز ہے، لیکن یہ اعتقاد ہو کہ فاعل اور مختار ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ توسل کا ثبوت اجماع سے ثابت ہے، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اس پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع ہے کہ حضرت انبیاء علیہ السلام اور صالحین سے توسل جائز ہے۔ دلیل نمبر 1، جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ كان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون۔ یعنی جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ، ہم تیرے پاس تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لے کر آیا کرتے تھے تو ہمیں سیراب کرتا تھا، اب ہم لوگ اپنے نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ لے کر آئے ہیں، ہمیں سیراب کر۔ راوی کا بیان ہے کہ لوگ سیراب کیے جاتے یعنی بارش ہو جاتی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد کا ذکر کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا وَاتَّخَذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ کی جانب وسیلہ بنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی نے بھی اس قول اور فعل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر انکار نہیں کیا، گویا اس پر اجماع اور اتفاق کر لیا۔ دلیل نمبر 2، اس طرح جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین رحمہ اللہ کی موجودگی میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے توسل کرتے ہوئے بارش کی دعا کی، اللہم انا نستشفع الیک اليوم بخیرنا وافضلنا، اللہم انا نستشفع الیک بیزید بن الاسود الجرشی، بحوالہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 444۔ یعنی اے اللہ، آج ہم لوگ تیری جانب اپنے بہترین اور افضل آدمی کی شفاعت طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں یزید بن اسود جرشی کی ذات کو پیش کرتے ہیں۔ حاضرین میں سے کسی ایک نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فعل مبارک پر انکار نہیں کیا، گویا ذوات سے توسل کرنے کے جائز ہونے پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تابعین رحمہ اللہ کا اجماع ہو گیا۔ دلیل نمبر 3، علامہ محمد بن علی شوکانی المتوفی 1250 ہجری نے اپنے رسالہ الدر النزید فی کلمۃ اخلاص التوحید میں تصریح کی، وثبت التوسل بغیرہ بعد موتہ باجماع الصحابہ اجماعا سکوتیا، صفحہ نمبر 20۔ یعنی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے غیر کا توسل کرنا اجماع صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہے۔ اب ناظرین آئیے اقوال صحابہ اور سلف اور مسئلہ توسل کے بارے میں ہم گفتگو وہ بھی عرض کر دیتے ہیں۔ حضرات سلف صالحین مسئلہ توسل میں جواز کے قائل چلے آ رہے ہیں۔ ہم یہاں پر بعض حضرات کا کلام نقل کرتے ہیں تاکہ معاندین اور منکرین پر حجت پوری ہو جائے۔ خلیفہ رابع حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم المتوفی سن 40 ہجری عن انس قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشقا الیہ قلۃ المطر وجدوبۃ السنہ فقال یا رسول اللہ لقد اتیناک وما لنا بعیر نیت ولا سبی یستبح فقد فمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ یدعو فما رد یدہ الى النحر حتی
استوت السماء بأرواقها وجاء أهل البطاح يزجون يا رسول الله الطرق فقال حوالينا ولا علينا فأنزل السحاب حتى أحدق بالمدينة كالإكليل فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه وقال الله در أبي طالب لو كان حيا قرت عيناه من ينشدنا قوله فقال علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لعلك أردت قوله وبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور بارش کی قلت اور خشک سالی کی شکایت کی اور عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی جانور نہیں رہا اور نہ کوئی آواز نکالنے والا بچہ رہا، تو آپ نے دونوں ہاتھ بلند فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نیچے نہیں فرمائے تھے کہ بادل برسا اور کھل کر برسا. تو جن لوگوں کے گھر پانی میں ڈوب رہے تھے وہ آئے اور چیخ و پکار کرنے لگے اور عرض کی یا رسول اللہ آمد و رفت کے راستے ختم ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ ہم پر بارش نہ برسا، قریب والوں پر برسا. تو بادل کھلا اور مدینہ کو اس طرح گھیر لیا جس طرح بہت کھانے والا کھانے کو گھیر لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا ابو طالب کے کیا کہنے، اگر وہ آج زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ضرور ٹھنڈی ہوتی. ہمیں ابو طالب کا شعر کون پڑھ کر سنائے گا؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کی مراد ان کا یہ شعر ہے کہ وَبْيَضْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. یعنی آپ سفید گندم گو ہیں، آپ کے چہرے کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے، آپ یتیموں کی فریاد رس ہیں، آپ بیواؤں کے نگہبان ہیں. اسے سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میری مراد یہی تھی. ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا المتوفی 58 ہجری ان ابی الجوازی اوس بن عبداللہ قال قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا فشقوا الى عائشہ فقالت انظروا الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاجعلوا منه قبوا الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف قال فافعلوا فمطرنا مطرا حتى نبعت العشب وسمنت الأهل حتى تفتقت من الشحم فسمى عام الفتق. حوالہ سنن دارمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56. یعنی حضرت ابو الجواز اوس بن عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ شدید قحط سالی میں مبتلا ہوئے. ان لوگوں نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں درخواست پیش کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف دیکھو، یعنی آپ کی قبر پر جاؤ، پھر آسمان کی طرف ایک روشن دان بناؤ کہ آپ کے اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے. ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، تب بارش سے سیراب ہوئے حتیٰ کہ سبز گھاس اگی، اونٹ اتنے موٹے ہوئے کہ گویا چربی سے پھٹ جا رہے ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ کو وسیلہ بنایا تو ان کے بیٹے عبداللہ کو تعجب ہوا. اس پر امام احمد بن حنبل نے فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ لوگوں کے لیے آفتاب اور بدن کے لیے صحت کے مانند ہیں. ناظرین محترم، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 279 ہجری آپ رحمہ اللہ نے ذوات مسلمین سے توسل کو جائز لکھا ہے. چنانچہ جامع ترمذی کے ابواب الجہاد میں سے ایک باب کا عنوان اس طرح قائم کیا
کہ باب ما جاء فی الاستفتاح بسعالیک المسلمین، یعنی کہ یہ فقراء مسلمین کے وسیلے سے مدد طلب کرنے کے بارے میں آئی ہوئی روایات کا باب۔ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو روایت کیا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول آبغونی ضعفاءکم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، یعنی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے مجھے اپنے ضعفاء میں ڈھونڈو، کہ تم لوگوں کو اپنی ضعفاء ہی کی بدولت رزق دیا جاتا ہے اور مدد کی جاتی۔ امام محمد غزالی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 505 ہجری، آپ نے احیاء العلوم کے مدینہ منورہ کی زیارت اور اس کے آداب کے باب میں فرمایا کہ زائر جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے تو دیگر دعاؤں کے ساتھ یہ کلمات بھی کہے، اللہم انا قد سمعنا قولک واطعنا امرک وقصدنا نبیک متشفعین بہ الیک فی ذنوبنا، یعنی اے اللہ ہم نے آپ کا فرمان سنا اور آپ کے حکم کو مانا اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت طلب کرتے ہوئے آپ کا قصد کیا۔ بحوالہ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 308۔ امام نووی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَيَسْتَحِقُ إِذَا كَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ مَشْهُورٌ بِالصَّلَاحِ أَنْ يَسْتَسْقُوا بِهِ فَيَقُولُ اللهم إنا نستسقي ونتشفع إليك بعبدك فلان۔ روينا في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وجاء الاستسقاء بأهل الصلاح عن معاوية وغيرہ، یعنی یہ مستحب ہے کہ جب لوگوں میں کوئی آدمی پاکیزگی اور تقوی کے لحاظ سے مشہور ہو تو اس کے وسیلے سے استسقاء کریں اور یوں کہیں اللہم انا نستسقی ونتشفع الیک بعبدک فلان۔ بحوالہ کتاب الاذکار للنووی صفحہ نمبر 218 کہ اے اللہ ہم تیری جانب تیرے بندے فلاں کے وسیلے سے استسقاء کرتے ہیں اور ان کی شفاعت کی درخواست کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے استسقاء فرمائی۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے اہل خیر اور پاکیزہ لوگوں کے وسیلے سے استسقاء کرنا بھی آیا ہے۔ ناظرین محترم، غیر مقلدین حضرات خود مسئلہ توسل کو مانتے ہیں، اس کو مسئلہ توسل کو ثابت مانتے ہیں۔ ہم ان کے کچھ علماء کا ذکر کرتے ہیں جو توسل کو جائز قرار دیتے ہیں۔ غیر مقلدین کے پیشوا ہیں قاضی محمد بن علی شوقانی نے اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین میں لکھا ہے وَيَتَوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِأَنْبِيَائِهِ وَالصَّالِحِينَ أَقُولُ وَمَنْ تَوَسَّلَ بِالْأَنْبِيَاءِ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِي من حدیث عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ۔ وَأَمَّا التَّوَسُّلُ بِالصَّالِحِينَ فَمِنْهُ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ الصَّحَابَةَ اسْتَسْقُوا بِالْعَبَّاسِ رضی اللہ تعالی عنہ عَمَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحوالہ تحفۃ الذاکرین صفحہ نمبر 56، یعنی اللہ کی جانب اس کے انبیاء اور صالحین سے توسل کیا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام سے توسل کرنے کے بارے سے وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ وغیرہ نے حضرت عثمان بن حنیف سے روایت کیا۔ صالحین سے توسل کرنے کے بارے کے باب سے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے استسقاء کیا۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث کے ایک آدمی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بار بار جاتا رہا۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں وفی الحدیث دلیل علی جواز التوسل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ عز وجل۔ بحوالہ تحفۃ الذاکرین صفحہ نمبر 208، یعنی اس حدیث میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ عز و جل کی جانب سے توسل کرنے کے جواز پر دلیل ہے۔ غیر مقلد اہل حدیث عالم علامہ شوکانی نے اپنے رسالہ الدر النضید میں یہ بھی لکھا ہے ان توسل به صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی حیاتہ و بعد موتہ وفی حضرتہ و مغیبہ، بحوالہ الدر النضید صفحہ نمبر 19 اور 20۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل آپ کی حیات میں بھی ہوتا ہے، دنیا سے رخصت کرنے کے بعد بھی، آپ کے سامنے بھی، آپ کے پیچھے بھی۔ اس عبارت کو عبد الرحمن مبارک پوری غیر مقلد نے تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 82 میں بھی نقل کیا ہے۔ ناظرین محترم، غیر مقلد عالم اہل حدیث غیر مقلد عالم علامہ وحید الزمان المتوفی 1338 ہجری اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں لکھتے ہیں وقال شوکانی من اصحابنا لا وجہ للتخصیص جواز التوسل بالنبی کما زعمه الشیخ عز الدین بن عبد السلام وتوسل الى اللہ تعالی بأہل الفضل والعلم هو في الحقیقة توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم فاضلة۔ وقال في مقام آخر لا بأس بالتوسل بالنبي من الأولياء أو ولي من الأولياء أو عالم من العلماء والذي جاء إلى قبر الزائر أو دعا الله وحده وتوسل بذلك الميت كان يقول اللهم إني أسألك أن تشفيني من كذا وأتوسل إليك بهذا العبد الصالح فهذا لا تردد في جوازه انتهى مختصرا۔ بحوالہ ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 48 and 49۔ یعنی ہمارے اصحاب میں سے قاضی شوکانی نے کہا ہے کہ توسل کے جواز کو نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، جیسا کہ عز الدین بن عبد السلام نے گمان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب اہل فضل اور اہل علم کے ذریعے توسل کرنا در حقیقت ان کے اعمال صالحہ اور ان کے اوصاف فاضلہ سے توسل کرنا ہے۔ قاضی شوکانی ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ انبیاء میں سے کسی نبی سے، اولیاء میں سے کسی ولی سے یا علماء میں سے کسی عالم سے توسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو بندہ قبر کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس قبر والے سے اس طرح توسل کیا کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ فلاں مرض سے مجھے شفا بخش، اور اے اہل صالح بندے سے تیری جانب توسل کرتا ہوں، تو اس کے جائز ہونے میں کوئی تردد نہیں۔ ناظرین محترم، آپ نے تمام دلائل سنے، سماعت کیے اور دیکھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ توسل نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل اور کسی نیک بندے اولیاء کاملین یا صحابہ کا توسل دینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ در حقیقت کام کرنے والی ذات، فریاد رس ذات در حقیقت اللہ کریم کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان مقربان بندوں کا اگر توسل دیا جائے تو وہ جائز ہے۔ اللہ کریم ان کے بطفیل ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا گو ہے اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور صدر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔